اس کا بیٹا انند پال اس کا جانشین ہے۔ اس نے تاوان دینے سے انکار کر دیا ہے اور اب سلطان کو اطلاعیں مل رہی ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دونوں لڑکیاں داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں اور عاصم عمر کی باتیں غور سے سن رہی تھیں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے لمغان اور پشاور پر قبضہ کر لیا ہے۔ معاہدے کے مطابق پنجاب ہماری سلطنت کا حصہ بن چکا ہے اور انند پال اور بھیرا کا راجہ بجی رائے ہمارے باجگزار بھی ہیں اور ہمارے مقرر کیے ہوئے حاکم بھی۔ ان کا کوئی حکم اور فرمان سلطان محمود غزنوی کی مہر کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، مگر دونوں اس معاہدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ بیشتر اس کے کہ یہ دونوں دوسرے راجاؤں کے ساتھ اتحاد کر کے ہم پر فوج کشی کریں۔ سلطان ان پر فوج کشی کریں جس کے دو مقاصد ہوں گے، ایک یہ کہ انہیں شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ ہند میں محمد بن قاسم کا دور حکومت واپس لایا جائے۔ کم از کم شمال مغربی ہند سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ کارروائی اسلام کے فروغ کے لیے ہوگی۔ ایک اسلامی سلطنت بدخانہ بن چکی ہے، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ میں چونکہ سالار ہوں اس لیے عسکری رنگ میں بات کروں گا، عاصم عمر نے کہا۔ ہمیں انند پال اور بجی رائے کے علاقوں کے درمیان ایک مقام کی ضرورت ہے جسے ہم اپنا عسکری مستقر بنائیں گے۔ رسد ہمارے قریب ہونی چاہیے۔ آپ کی ریاست چونکہ اسلامی ہے اس لیے یہاں سے عسکری بھرتی بھی کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری فوجیں آ جانے سے ہندوستان آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے مدد ملے گی۔ سلطان کو آپ کی طرف سے یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں یقین دلا دیں کہ جب ہم پشاور سے ملتان کی طرف کوچ کریں گے تو آپ اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے تیار رکھیں گے کہ اگر انند پال یا گجی رائے نے ہم پر راستے میں حملہ کیا تو آپ عقب یا پہلوؤں سے ان پر حملہ کر کے الجھا لیں گے۔ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان محمود فوج کشی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم انہیں روک تو نہیں سکتے۔ داؤد بن نصر نے کہا۔ میرے پاس اتنی فوج نہیں کہ میں دو راجاؤں کی فوج کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر میں آپ کا یہ جواب لے کر سلطان کے پاس گیا تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے، عاصم عمر نے کہا۔ میں خود بھی آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ فوج میری اور مجھ جیسے سالاروں کی قیادت میں پیش قدمی کرے گی۔ خطروں اور مشکلات کا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ میں ادھر آتے ہوئے راستہ اور ارد گرد کی زمین دیکھتا آیا ہوں۔ میں کھیوڑا کے چٹانی علاقے سے گزر کر آیا ہوں۔ میرے لیے یہی راستہ محفوظ تھا۔ فوج کو اس راستے سے نہیں گزارا جائے گا کیونکہ فوج کو روکنے کے لیے یہ علاقہ تیر اندازوں کے لیے نہایت اچھا ہے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے تیر انداز پہلے ہی اس علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ یہ ہماری فوج کی پیش قدمی کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو ہمیں اپنے تیر انداز اپنی ریاست سے نکال کر ہندو راجاؤں کے علاقوں میں بھیجنے پڑیں گے۔ لغان اور غزنی راجہ جے پال کے علاقے نہیں تھے، عاصم عمر نے کہا، اور لمغان اور ہند ہمارے علاقے نہیں ہیں، مگر جے پال نے ہمارے علاقے پر فوج کشی کی اور ہم ان کے علاقوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ جن علاقوں پر یہ راجے قابض ہیں یہ سلطنت اسلامیہ کے علاقے ہیں۔ اگر نہ ہوں تو بھی ہمیں ان علاقوں کو اسلام کے پرچم تلے لانا ہے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ کے سلطان کا مطالبہ ایسا نہیں کہ اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ ہمیں جنگی نوعیت کا اقدام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں گہری سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اپنے مشیروں سے مشورہ لینا ہوگا۔ آپ کو 3-4 دن رکنا پڑے گا۔ کیا میں امید رکھوں کہ مجھے اطمینان بخش جواب ملے گا؟ امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں، داؤد بن نصر نے کہا۔ آپ ملتان کی سیر کریں، شہر کی دیواریں دیکھیں، اس کے برج دیکھیں۔ شاید آپ کے شہر کے دفاع کے لیے کوئی بہتر مشورہ دے سکیں گے۔ آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں۔ آج رات آپ کے اعزاز میں جشن منایا جائے گا اور بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ ضیافت اتنی بڑی تھی جو عاصم عمر دیکھ کر بھی تصور میں نہیں لا سکتا تھا۔ محل کے باغ میں جشن اور ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اوپر جو شامیانے اور ارد گرد جو قناتیں لگائی گئی تھیں وہ یوں لگتا تھا جیسے سونے اور چاندی کے تاروں سے تیار کی گئی۔ شامیانوں کے ساتھ جو فانوس لٹک رہے تھے ان کی روشنیوں کے کئی رنگ تھے۔ یہ روشن رنگ شامیانوں اور قناتوں کے چمکتے ستاروں سے منعکس ہو کر ماحول کو طلسماتی بنا رہے تھے۔ کالے رنگ کے چہرے بھی گھورے لگتے تھے۔ عاصم عمر پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جیسے وہ قوس و قزح پر خرامہ خرامہ چلا جا رہا ہو۔ طاؤس اور طبلے کی ہلکی ہلکی سر تال پر ایک نوجوان لڑکی یوں رقص کر رہی تھی جیسے کوئی حسین ناگن بین کی لے پر بل کھا رہی ہو۔ اس کے کندھے اور بازو اوریاں ڈھکے ہوئے سینے کے نیچے پیٹ کا خاصا حصہ اوریاں
ناف کے نیچے سے ٹخنوں تک اس کا جو لباس تھا وہ ریشم کی رنگ برنگی رسیاں تھیں جو لٹک رہی تھیں. سر کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے. وہ جب رقص کی اداؤں سے بل کھاتی تھی تو اس کی کبھی ایک کبھی دوسری ٹانگ ریشم کے رسوں سے ٹخنے سے لے کر کولہے تک اریاں ہو جاتی تھی. اس کے جسم کا قدرتی رنگ گورا ہوگا. عین روشنیوں کے رنگوں نے مل جل کر اسے ایسا رنگ دے رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہا تھا. یہ رقاصہ تماشائیوں پر سحر طاری کرتی ہوئی یوں نظروں سے اوجھل ہو گئی جیسے جل پری نیلے شفاف سمندروں میں تیرتے تیرتے لہروں کے جل ترنگ میں تحلیل ہو گئی ہو. ایسی ہی ایک اور جل پری موسیقی کی لہروں پر تیرتی آئی اور پہلی سے زیادہ کیف پیدا کرنے لگی. عاصم عمر داؤد بن نصر سے دور بیٹھا تھا. وہاں سینکڑوں مہمان تھے. سب کو معلوم تھا کہ یہ ضیافت سلطان محمود غزنوی کے ایلچی کے اعزاز میں دی گئی ہے، لیکن کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں ہے. سب کی نظریں ان نوجوان لڑکیوں پر جمی ہوئی تھیں جن کے جسم سرتال پر تھرک رہے تھے. عاصم عمر نے تو جیسے میدان جنگ میں آنکھیں کھولی تھی. 20-22 سال سے وہ تھرکتے اور تڑپتے جسم دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جسم نوجوان رقاصہ لڑکیوں کے نہیں، زخمیوں کے کٹے ہوئے سپاہیوں اور کمانداروں کے تھے جو تپتی ہوئی ریت پر، پتھروں پر، زمین پر تھرکتے تڑپتے اور ہمیشہ کے لیے بے حس ہو جاتے تھے. یہ سپاہی اس کے اپنے بھی تھے، اس کے دشمن کے بھی. اس نے گھوڑوں، ہاتھیوں اور رتھوں کے آگے مرنے والے سپاہیوں کو بھی تڑپتے اور مرتے دیکھا تھا. ان جسموں کا رنگ ایک ہی ہوتا تھا، لال سرخ. مرتے وقت دوست اور دشمن اسی ایک رنگ میں رنگے جاتے تھے. اس ماحول پر روشنیوں کے رنگ نہیں، ایک ہی رنگ کی گرد چھائی رہتی تھی. عاصم عمر کو خاک و خون کے اسی ایک رنگ اور اس میں رنگے ہوئے ایک ہی جیسے ماحول سے پیار ہو گیا تھا. اسے میدان جنگ کی ہولناکی اور ہیبت سے بھی پیار ہو گیا تھا. اس نے اپنے سلطان کا جو دربار دیکھا تھا وہ بھی اسی رنگ کا تھا. دربار میں اس کے چہرے پر جو گرد کی تہ جمی ہوئی تھی ویسی ہی تہ اس کے سلطان پر جمی ہوئی تھی. اس دربار میں موت کے سائے رقص کرتے تھے. داؤد بن نصر کے جشن میں روشنیوں کے رنگوں اور ان رنگوں سے زیادہ حسین جسموں کو موسیقی کی لہروں پر بل کھاتے اور تیرتے دیکھا تو اس کے سینے کا سپاہی مدہوش ہونے لگا. اسے میدان جنگ کے تصور سے گھن آنے لگی. اسے خون کی بدبو سے نفرت ہونے لگی. داؤد بن نصر کے طلسم ہوش ربا میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ پے در پے مارکوں سے تھک کر شل ہو چکا ہے اور اب وہ رکاب میں پاؤں جمانے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بھی قابل نہیں رہا. اس کی جو قوت تھی وہ کمزوری بن گئی. اس کا جو عزم تھا وہ جوانی کا سفلی جذبہ بن گیا. 2 لڑکیاں رقص کر کے جا چکی تھیں اور اب 13-14 سال کی عمر کے لڑکے جو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور دلکش تھے جذبات میں ہلچل بقا کرنے والا رقص کر رہے تھے. ہر لڑکے کے صرف کولے، رنگدار اور چمکدار ریشمی کپڑے سے ڈھکے ہوتے تھے. موسیقی میں عربی رنگ بھی تھا. عاصم عمر ان لڑکوں میں کھویا ہوا تھا کہ عطر اور حسن کا ایک بگولا اس کے سامنے آ رکا. اس نے چونک کر اوپر دیکھا. رقاصہ لڑکیوں جیسی ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی. اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ عاصم عمر نے کبھی نہیں دیکھی تھی. لڑکی نے چاندی کی تشتری اٹھا رکھی تھی. اس پر ایک سراہی اور پیالہ تھا. یہ شاید شراب ہے، عاصم عمر نے گھبرا کر کہا. میں شراب نہیں پیتا، مسلمان ہوں. شراب نہیں، لڑکی نے کہا، شربت ہے. لڑکی نے عاصم کے سامنے رکھی ہوئی تپائی پر تشتری رکھ کر سراہی سے پیالہ بھر دیا. عاصم عمر نے ڈرتے ڈرتے پیالہ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا. ایک ہی گھونٹ نے اس کی آنکھیں کھول دی. اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جیسے اسے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ جنت کی نہر کا پانی تو نہیں. لڑکی کے ہونٹوں کے تبسم نے ایک طاقتور سالار کی قوت گویائی جیسے سلب کر لی ہو. اتنے میں ایک نوعمر لڑکا جو اسی لڑکی کی طرح دل نشین تھا ایک بڑی تشتری اٹھائے ہوئے آیا. اس میں چھوٹے بڑے سالم پرندے رکھے گئے تھے جو بروسٹ کیے ہوئے تھے. ان سے بھاپ اٹھ رہی تھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. دونوں کے آگے ایسے ہی پرندے اور پیالے رکھے جا رہے تھے. لڑکی اور لڑکا چلے گئے. عاصم نے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا. پھر اس نے ایک پرندہ اٹھا لیا اور پھر اسے یوں کیف آنے لگا جیسے وہ پرندوں کی طرح اڑ رہا ہو، نیچے آ کر پھولوں کا رس چوس رہا ہو. لڑکی کئی بار آئی، لڑکا بھی آیا. وہ اس کے آگے کچھ رکھ کر بھی جاتے تھے اور کچھ اٹھا بھی لیتے تھے. اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کچھ اور کتنا کچھ کھا چکا ہے اور کتنا شربت پی گیا ہے. یہی لڑکی اسے اس کمرے میں لے گئی جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. خوشبو، سجاوٹ اور مسحری نے جیسے اسے دھکیل کر پیچھے کر دیا ہو.
وہ اپنے آپ کو اس کمرے اور اس مسحری کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے قدم رکنے لگے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پلنگ پر بٹھا دیا، پھر اس کی پگڑی اتار کر پرے رکھ دی۔ یہ شربت نہیں، شراب تھی، عاصم عمر نے کہا۔ ہم سب مسلمان ہیں، لڑکی نے کہا۔ یہاں وہ شراب نہیں آ سکتی جو کافر پیا کرتے ہیں۔ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ لڑکی نے سراہی میں سے پیالہ بھرا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پینے لگا۔ جب اس نے پیالہ رکھ دیا تو لڑکی نے اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں تھام کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ یہی زندگی ہے، لڑکی نے خوابناک آواز میں کہا۔ یہی اسلام ہے، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ عاصم عمر کی آنکھوں کے آگے اس لڑکی کی آنکھیں اور مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ دھندلاتا چلا گیا۔ عاصم عمر کا ذہن اس کے قابو سے نکل گیا تھا۔ اس کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ یہی زندگی اور یہی اسلام ہے۔ وہ بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ایک نیم اوریاں اور حسین لڑکی کی گرم سانسوں نے ایمان کی شمع گل کر دی۔ شام کو جب مہمان جشن اور ضیافت کے لیے آ رہے تھے، محل کے ایک کمرے میں ان دو میں سے ایک لڑکی جو دن کو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی، ایک آدمی کو بتا رہی تھی کہ غزنی کا ایلچی داؤد بن نصر کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ اور جب رقص کے دوران ایک لڑکی نے عاصم عمر کو شربت پیش کیا تھا، اس وقت وہ آدمی داؤد بن نصر کے پاس بیٹھا تھا جسے لڑکی نے عاصم عمر کا پیغام سنایا تھا۔ آپ کو سلطان محمود سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ کیا آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ مہاراج آنند پال اور مہاراج بجی رائے آپ کی ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے چکے ہیں؟ میں ان دونوں کی نمائندگی کے لیے آپ کے ہاں مقیم ہوں۔ سلطان محمود کو آپ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنی سلطنت کی توسیع کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہندو اور مسلمان ایک ہیں۔ کیا آپ کو میری وفاداری پر شک ہے؟ داؤد بن نصر نے پوچھا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے اسلام کی روح مار دی ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے سزا اور جزا کا تصور ختم کر دیا ہے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں سلطان محمود کا مطالبہ پورا کر رہا ہوں؟ وہ دیکھیں میں نے اس کے لیے کیا انتظام کر دیا ہے۔ اس لڑکی کو ہم نے انسانوں کو مسحور کرنے اور انہیں اپنا مذہب اور اپنا نام بھی فراموش کرا دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہی کافی ہے، اس آدمی نے کہا۔ جس طرح یہ ایلچی سالار ہے، اسی طرح میں بھی اونچے رتبے کا فوجی ہوں۔ میں آپ کو جنگی مشورہ دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سلطان محمود کو پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سلطان محمود کو دور ہی دور تباہ کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ اس آدمی کو تیار کر سکتے ہیں۔ اسے کہیں کہ سلطان محمود اپنی فوج ملتان لے آئے اور آپ راستے میں اس کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے۔ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جس سے وہ فوج لائے۔ میں انتظام کر دوں گا کہ آنند پال کی فوج اسے راستے میں بے خبری میں تباہ کر دے۔ میں نے ایلچی کا ذہن صاف کرنے کا بندوبست کر دیا ہے، داؤد بن نصر نے کہا۔ وہ دیکھو، اس نے ایک پیالہ خالی کر دیا ہے۔ وہ شربت سمجھ کر پی گیا ہے۔ کوئی کسر رہ گئی تو یہ لڑکی پوری کر دے گی۔ عاصم عمر کے چاروں محافظ داؤد بن نصر کے محافظوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا سالار جیتے جی بہشت میں داخل ہو گیا ہے، اور اسے معلوم تک نہیں کہ یہ ایک رات کی بہشت ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو الصبح جاگ اٹھنے والا عاصم عمر ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سورج اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دماغ واپس آ رہا تھا۔ رات والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں تشتری تھی۔ تم نے رات مجھے گنہگار کر دیا ہے، عاصم عمر نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ میں یہاں کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ لڑکی نے تشتری اس کے آگے رکھ کر ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا جس میں دودھ تھا۔ اس نے پیالہ رکھ دیا اور بولا، میں تمہارے ہاتھ سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ رات مجھے کیا ہوا تھا؟ تم جہنم سے جنت میں آئے ہو، اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک لمبا تڑنگا سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ اس کے سفیدی مائل چہرے پر بڑھاپے کی گہری لگی رہی تھی۔ دوسرے پاؤں تک ایک سفید لبادے میں ملبوس تھا۔ اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید اور لمبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہیں گناہوں سے ڈرانے والے خود گنہگار ہیں، سفید ریش نے کہا۔ یہ تمہارے بادشاہ اور تمہارے سلطان ہیں۔ تم میدان جنگ کے خون خرابے کے اتنے عادی ہو چکے ہو کہ یہ آسائش تمہیں گناہ کی طرح بری لگتی ہے۔ یہ آسائشیں تمہارا حق ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ تم سے جنگیں لڑائی جاتی ہیں اور تمہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ تم لڑتے ہوئے مارے گئے تو سیدھے بہشت میں جاؤ گے، مگر تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ بہشت اسی دنیا میں ہے۔ تمہارے بادشاہ اور سلطان تمہیں اس لیے لڑاتے ہیں کہ وہ زندگی کے بہشت میں محفوظ رہ سکیں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اسلام نے عیش و عشرت کو گناہ کہا ہے؟
سفید ریش کے بولنے کے انداز اور لب و لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ عاصم عمر خود سپردگی کی وہی کیفیت اس پر طاری ہو گئی جو رات لڑکی کو دیکھ کر طاری ہوئی تھی۔ یہ دراصل انسانی فطرت کی کمزوریاں تھیں جو مجسم گناہ کو دیکھ کر اس کے اندر بیدار ہو گئی تھیں۔ سفید ریش بزرگ اسے جو کہہ رہا تھا وہ وہی کچھ سننا چاہتا تھا۔ اسے گناہ کے لیے جواز کی ضرورت تھی جو بوڑھا پوری کر رہا تھا، اسی انتظام کے تحت ہو رہا تھا جس کا ذکر داؤد بن نصر نے اپنے ایک ہندو مہمان کے ساتھ کیا تھا۔ عاصم عمر سالاری کے رتبے کا آدمی تھا۔ اسی ایک آدمی کے ذہن اور دل پر قبضہ کر لینے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کے چوتھائی حصے سے آسانی سے ہتھیار ڈلوائے جا سکتے تھے۔ عاصم عمر اس جال میں آ چکا تھا۔ اسے داؤد بن نصر کا پیغام ملا کہ آج اسے ملتان کی سیر کرائی جائے گی۔ اس کے لیے داؤد کی ذاتی بگھی آ گئی جس کے آگے اعلیٰ نسل کے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ ساتھ زرق برق لباس میں داؤد کے اپنے محافظ تھے۔ جہاں اسے سیر کے لیے لے جایا گیا وہ دریا کے کنارے بڑی خوشنما جگہ تھی۔ عاصم عمر اپنے آپ کو بادشاہوں کے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اس کے اپنے جو 4 محافظ آئے تھے ان کے متعلق اس نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ انہیں بھی دربار سے اطلاع دی گئی تھی کہ آج ان کا سیر کا دن ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، چنانچہ وہ شہر میں چلے گئے تھے۔ وہ ایک درویش صورت انسان تھا، لباس سے بھی درویش ہی لگتا تھا، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی اور چہرے کے نور سے عالم فاضل لگتا تھا۔ ایک پختہ مکان کے دروازے میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ اسے 4 لمبے تڑنگے عسکری آتے نظر آئے جن کا لباس بتا رہا تھا کہ مسلمان ہیں اور اجنبی۔ وہ ملتان کے تو لگتے ہی نہ تھے، وہ ہندوستان کے کسی خطے کے بھی نہیں تھے۔ درویش ان کے راستے میں رک گیا۔ غزنی، درویش نے مسکرا کر کہا۔ چاروں رک گئے اور مسکرانے لگے۔ کیا آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں آنا پسند کریں گے؟ درویش نے فارسی زبان میں کہا۔ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ اپنی زبان سن کر چاروں درویش کے ساتھ اندر چلے گئے۔ خاطر تواضع کے دوران محافظوں نے درویش کو بتایا کہ وہ سالار عاصم عمر کے ساتھ آئے ہیں جو داؤد بن نصر کے لیے سلطان محمود کا پیغام لایا ہے۔ عاصم عمر اس وقت کہاں ہے؟ ہم نے انہیں شاہی بگھی پر سیر کو جاتے دیکھا تھا، ایک محافظ نے جواب دیا۔ میں عاصم عمر سے ملنا چاہتا تھا، درویش نے کہا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شاید اپنے محافظوں سے بھی نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ ایک محافظ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہاں ایسا خطرہ تو نہیں کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا ہو؟ راجہ جے پال نے ایک بار ہمارے 2 ایلچیوں اور ان کے حافظوں کو لاہور میں قید میں ڈال دیا تھا، وہ قید میں ہی بھوکے پیاسے مر گئے تھے۔ وہ قید اچھی ہے جس میں انسان اذیت، بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے، درویش نے کہا، مگر جن زنجیروں میں آپ کے سالار عاصم عمر کو باندھا گیا ہے وہ بہت بری ہیں۔ اس قید میں انسان تو زندہ رہتا ہے، اس کا ایمان اور اس کا مذہب مر جاتا ہے، وہ سپاہی نہیں رہتا۔ یہ ان حسین اور بے حجاب لڑکیوں کے گیسو اور ان کے نازک اور بل کھاتے جسموں کی زنجیریں ہیں جنہیں محل میں اسی مقصد کے لیے پانا جاتا ہے۔ وہ جب رات ضیافت میں گیا تھا تو آپ نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ ہمیں الگ کھانا دیا گیا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ اسے رات شراب پلائی گئی تھی، درویش نے کہا، اور باقی رات وہ ایک ایسی لڑکی کے قبضے میں رہا جنہیں ہم جادوگرنیاں کہا کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی رات کے جشن میں گئے تھے؟ نہیں، درویش نے جواب دیا، شاہی دربار کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میری آنکھیں اور میرے کان دربار میں رہتے ہیں۔ عاصم عمر جو پیغام لایا ہے میں وہ جانتا ہوں۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ عاصم عمر داؤد بن نصر کا مرید اور ہندو راجوں کو نمائندہ بن کر واپس جائے گا اور سلطان کے لیے ایک دھوکہ لے کر جائے گا، درویش نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عاصم عمر تک یا آپ لوگوں تک کس طرح پہنچوں۔ ارادہ نیک ہو تو خدائے ذوالجلال سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ شہر کی سیر کے لیے آئے تھے اور خدا نے مجھے آپ کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان اسلامی ریاست ہے، ایک محافظ نے کہا، اور داؤد بن نصر مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان سبکتگین کے دور سے ہمارا دوست چلا آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان محمود نے سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو یہاں کی حقیقت کیوں نہیں بتائی، درویش نے کہا۔ یہ مجھ سے سن لو تاکہ تم بھی انہی زنجیروں میں نہ بن جاؤ جن میں تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے۔ ملتان پر کرامتی فرقہ حکمران ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کے عقیدے اسلام کے منافی ہیں۔ مثلا یہ کہ نیکی اور بدی، جزا اور سزا محض ڈھکوسلے ہیں۔ انسان کو خدا نے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے باوجود یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اس فرقے کے 2 بانی تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا میمون۔
انہوں نے 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کہیں عرب میں اس کی بنیاد رکھی تھی، مگر اس فتنے کے اصل بانی عیسائی مبلغ تھے اور انہیں یہودیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔